انٹیلیجنس شیئرنگ، ایجوکیشن اور تکنیکی مدد، یہ اس پہ بہت زیادہ ہمارا ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور تعاون کے بارے میں ہوا، اور اس کے علاوہ ایکوپمنٹس پہ بھی بات ہوئی ملٹری لیول پہ، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے تبادلوں کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بولنے کا موقع دیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ڈیفنس لیول پر اور اسٹریٹجک لیول پر جو کوآپریشن ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے کافی اس کے اندر جو ہے بڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن جب سے گزشتہ 2-3 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے ترکی کے سرکاری دورے بھی کیے گئے، ہمارے درمیان روابط میں مزید اضافہ ہوا، رجب طیب اردگان بھی پاکستان آئے، اور سب سے بڑھ کر ابھی جو ریسنٹ پاک انڈیا جو کانفلکٹ تھا، اس کے دوران پاکستان کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے مزید جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعلقات مزید گہرے کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی سپورٹ ہمیں ترکی سے ملی وہ ایک بے مثال سپورٹ ہے اس سارے جھگڑے کے دوران، اس سارے کانفلکٹ یا جنگ کے دوران۔ اور میرے خیال میں یہ بات اب انٹیلیجنس شیئرنگ اور ایکوپمنٹ شیئرنگ اور وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ تاہم دفاعی سطح پر جس طریقے پر دونوں ممالک آگے چل رہے ہیں، ایک طرف ٹھیک ہے ترکی کو میں ریجنل پاور جو ہے میں مانتی ہوں، پاکستان نے بھی اب اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کے طور پر منوا لیا ہے۔ آپ یہ بتائیں، پاکستان ترکیہ کا اتنا کلوز ہے، اس سے ہندوستان میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آگ لگی ہوئی ہے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ان کا میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے یہ ترکیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ آذربائیجان، یہ کچھ پتہ نہیں کیا، حالانکہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے ٹریڈ کے لیے ہے، بیٹرمنٹ آف دس ریجن، یہاں کے لوگ پھلے پھولیں۔ تو اس پروپیگیشن کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتی ہیں پاک ترکیہ جو یہ قربتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں الحمدللہ؟ ڈاکٹر صاحب، میں خود کشمیری ہوں، اور ڈاکٹر فرقان صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اگر کشمیریوں کو اگر چننے کا موقع ملے نا کہ سب سے زیادہ وہ پاکستان کے علاوہ کس جگہ سے پیار کرتے ہیں، تو میرے خیال میں واقعہ میں وہ نمبر ترکی کو ہی ملے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دو اور ممالک کی باری آئے گی، کیونکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں، افسوسناک طور پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے ایران ہو، دیگر ممالک ہوں، کسی نے بھی اقوام متحدہ میں یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ہمیشہ ترکی دیتا آیا ہے۔ رہی بات بھارت کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، تو دیکھیں پاکستان اور ترکیہ اب ایک نئے جو ہیں ڈیفنس اور اسٹریٹجک الائز بن گئے ہیں۔ اس خطے میں جہاں ترکیہ ایک ریجنل پاور کی حیثیت سے ابھر رہا ہے، ترکیہ نہ صرف یورپ میں اپنے قدم جما رہا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو غزہ کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور عربوں نے جس طرح خود کو کاٹ کر الگ کر لیا ہے، وہاں پر ایک ترکیہ ایک مضبوط آواز کی صورت میں جو ہے وہ کھڑا رہا۔ اور رہا پاکستان نے تو اب پاور شفٹ کر لی ہے، بھارت کے جو ایک بہت بڑی طاقت کا جو ہوا بنا ہوا تھا اس بلبلے سے ہوا نکل چکی ہے، تو بھارت جو ہے وہ اس خطے میں بڑا ہاتھی نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ پاکستان ان کو ہر لحاظ سے ٹیکل کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دونوں قوتیں معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، مذہبی، سیاسی، اخلاقی، مطلب قوموں کے درمیان آپس میں اتنی محبت ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو، دونوں ممالک کے عوام کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسٹریٹجک ایشوز بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ چونکہ دونوں ملک ریجنل پاورز کے طور پر پہچانے جا رہے ہیں، دونوں کے درمیان جو بڑھتی ہوئی جو معاشی قربت ہے، سیاسی اور دفاعی جو تعلقات بڑھ رہے ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی نقصان بھارت کو ہے۔ بھارت اپنے پڑوس میں پاکستان کو کبھی خوشحال اور طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن یہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ایوب سلطان میں آپ جائیں تو بلیاں بھی اور کبوتر بھی اکٹھے وہاں پہ ہیں، وہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، لوکلز کے بقول وہ ہر لینگویج سمجھتی ہیں۔ میزبان رسول کے باہر وہ ایسا ہم نے منظر دیکھا ہے، لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے اس ایوب سلطان کی ٹیریٹری کا بقول لوگوں کے، اب یہ آپ بتا سکتے ہیں 12 مہینے ایک جیسا معتدل ہی رہتا ہے، شاید ان کی نسبت کی وجہ سے کچھ ایسا ہے، خوبصورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جو پاکستانیوں کے لیے بھی ایک محبت بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے، تو مختصراً بتائیے کیا جذبات ہیں آپ کے؟ جی، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ مت میں نے یا جو ایک بات مشہور ہے یہ میں نے سنی تھی، اور مجھے ایک دفعہ 2 دفعہ وہاں پہ حاضری کا موقع ملا۔ تو دونوں دفعہ جب میں گئی تو باہر بادل تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن اندر جا کر بڑا پلیزنٹ سا احساس ہوتا ہے اس علاقے میں،
اور وہاں پر مجھے دعا کرنے کا وہ بھی موقع اللہ نے نصیب کیا. لیکن بہرحال میں نے جو چیز دیکھی, ابھی جو ٹورزم کے متعلق آپ بات کر رہے تھے, کہ ترکی میں نہ صرف حکومت نے ایک میکنزم بہت اچھا بنا رکھا ہے سیاحوں کے لیے, بلکہ میں ساتھ جو ترک عوام ہے نا, ان کی نیچر کے متعلق بھی میں کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. آپ کو آپ کے تمام تر آپ کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, آپ کی عادات کے ساتھ کھلے دل سے قبول کرتے ہیں, اور آپ کو کوئی وہاں تنگ نہیں کرتا. تو پاکستان میں نہ صرف حکومت کو اپنا جو ہے میکنزم ٹورزم کے لیے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ان علاقوں میں آپ دیکھیں ابھی بھی ٹورزم ہوتا ہے جہاں کے لوگ زیادہ فرینڈلی ہیں. تو اگر ہمارے لوگ بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں تو ہم بھی پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری بنا سکتے